غزہ منصوبے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، مقصد اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلا، فلسطینیوں کا قتل عام روکنا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران صدر ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن معاہدے سے غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہوا ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ انہوں نے غزہ منصوبے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمارا بنیادی مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام اور غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اس منصوبے سے غزہ میں امن کی امید سامنے آئی ہے۔ مذاکرات میں پاکستان نے عرب ممالک کے پروپوزل کی حمایت کی۔ ہم نے پروپوزل میں اپنی تجاویز کو بھی شامل کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ہمارا مقصد ہے۔ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے حق میں 14 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ فورسز کی پختونخوا میں کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد سرغنہ سمیت 15 خوارج ہلاک۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 15 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 15 اور 16 نومبر کو سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں کی۔ آپریشن الخوارج کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع پر کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے ریائی خان کے علاقے کلاچی اور شمالی وزیرستان کے علاقہ دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشنز کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 15 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ایک کارروائی میں 10 اور دوسری کارروائی میں 5 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق کلاچی میں آپریشن کے دوران ہلاک خوارج میں دہشت گردوں کا سرغنہ عالم محسود بھی شامل ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ غیر ملکی پشت پناہی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک انسداد دہشت گردی کی مہم جاری رکھیں گے۔ کہ سعودی عرب امریکہ سے 48 طیارے خریدنا چاہتا ہے جن کی مالیت کئی ارب ڈالر ہے۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات میں دفاع، AI اور سویلین نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ہوگی۔ سعودی عرب امریکہ سے باضابطہ سیکیورٹی ضمانت چاہتا ہے۔ امریکی صدر مئی میں دورہ سعودی عرب کے دوران کیے گئے 600 ارب ڈالر کے سعودی سرمایہ کاری کے وعدے پورا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد کے استقبال کے لیے غیر معمولی تیاریاں جاری ہیں۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات میں دفاع، AI اور سویلین نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ہوگی۔ سعودی عرب امریکہ سے باضابطہ سیکیورٹی ضمانت چاہتا ہے۔ امریکی صدر مئی میں دورہ سعودی عرب کے دوران کیے گئے 600 ارب ڈالر کے سعودی سرمایہ کاری کے وعدے پورا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر نے جرائم کا گڑھ بڑھنے والے شہروں میں فوج بھیجنے کا بھی اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھی ٹاسک فورس بنا رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں بالخصوص برطانیہ میں مقیم افراد کے لیے نادرا الرٹ جاری۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں بالخصوص برطانیہ میں مقیم افراد کے لیے نادرا کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا۔ ترجمان نادرا کا کہنا ہے کہ تارکین وطن ویب سائٹ nadra.cardcenter.co.uk سے ہوشیار رہیں۔ نادرا کارڈ سینٹر کے نام سے یہ جعلی ویب سائٹ ہے۔ جعلی ویب سائٹ اوورسیز پاکستانیوں خصوصاً برطانیہ میں مقیم شہریوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور جعل سازی میں ملوث ہے۔ حکام کے مطابق ویب سائٹ کا نادرا کے نام پر شناختی کارڈ اور نائکوب سے متعلق خدمات اور ملازمتوں کی فراہمی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس ویب سائٹ کا نادرا سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا اس پلیٹ فارم پر فراہم کی گئی کوئی بھی ذاتی معلومات، دستاویزات یا ادائیگیاں غلط استعمال کے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ تارکین وطن کو یہاں معلومات دینے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ نادرا نے تحقیقات اور کارروائی کے لیے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو باضابطہ شکایات جمع کرا دی ہیں۔
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی برقرار۔ ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں صوبائی دارالحکومت لاہور دوسرے نمبر پر ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 324 ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں کی فضا آج بھی انتہائی معذر صحت ہے۔ فیصل آباد کی فضا سب سے آلودہ ہے۔ AQI 400 کو چھو گیا، جبکہ گجرانوالہ میں 300 اور ملتان میں AQI 265 تک پہنچ گیا۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت، غیر ضروری باہر آنے جانے سے گریز کرنے اور گھروں میں ایئر پیوریفائر کا استعمال بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ ناروے نے اٹلی کو شکست دے کر 28 سال بعد فیفا ورلڈ کپ میں جگہ بنا لی۔ میلان میں ہونے والے اہم کوالیفائنگ میچ میں ناروے نے میزبان اٹلی کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر شاندار انداز میں ٹورنامنٹ کا ٹکٹ کٹوا لیا۔ میچ کے ابتدائی لمحات میں اٹلی نے روایتی انداز میں جارحانہ کھیل پیش کیا اور 1 گول کی برتری میں حاصل کر لی، تاہم دوسرے ہاف میں ناروے نے میچ کا نقشہ یکسر بدل دیا۔ انتونیو نوسا اور ایرلنگ ہالینڈ نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے مسلسل حملے کیے، جس کے نتیجے میں ناروے نے 4 گول سکور کر کے میچ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ناروے کی اس تاریخی کامیابی کے بعد ملک بھر میں شائقین نے زبردست جشن منایا، جبکہ میچ کو دیکھنے کے لیے ناروے کے شہزادہ شہزادی اور ہزاروں شائقین میلان کے اسٹیڈیم میں موجود تھے، جنہوں نے اپنی ٹیم کی غیر معمولی کارکردگی پر کھلاڑیوں کا بھرپور حوصلہ بڑھایا۔